بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلاح ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ سامعین، کم علم انسان علم نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اگر وہ عقل مند ہو تو، اور اگر عقل سے بیاری ہو تو کم علم اور کم عقل انسان کی زبان فتنوں کو جنم دیتی ہے، خواہ وہ بات علوم دینیہ سے متعلق ہو یا علوم دنیاوی سے متعلق ہو۔ آج میری باتیں کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی اور کچھ لوگوں کو یقیناً بری محسوس ہوگی، لیکن یہ ہماری ذات کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر رد و بدل کرنے والے جب وہ برسر ممبر آتے ہیں تو پھر ہم جیسے طالب علموں کا حق بنتا ہے کہ اپنے طور پر قرآن اور حدیث کو صحیح تشریح عوام کے سامنے رکھیں۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سی کلپ رکھنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ اس کو سننے کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ اس بات کو پہنچ چکے ہوں گے کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج سنیے پہلے اس کلپ کو۔ عمران خان ہے، قسم خدا کی جو اعتراضات عمران خان پر ہو رہے تھے وہی طالوت علیہ السلام پر ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکمران دیا وہ بھی بسطتاً فی العلم والجسم۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگ آئے جسم میں عمران خان کا مقابلہ کرے۔ 66-67 سالہ شخص، وہ 30-40 سال کا جوان نہیں لگتا کیا؟ باقی کوئی دوڑ لگا سکتا ہے ان کے ساتھ؟ اور علم میں بتاتا ہوں، علم میں بھی سب سے زیادہ علم عمران خان کے پاس ہے۔ اقتدار کا علم جو عمران خان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ اس وقت دنیا جو چلا رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک، مولانا کو تو ان کی زبان تک نہیں آتی۔ عمران خان نے تو آلریڈی یہود میں شادی کر چکے ہیں، ان کے داماد ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اگر پاکستانی جب انسان تعصب کی سیاہ لکیر کو پار کرتا ہے تو پھر منہ سے اس قسم کے لغویات بکنا شروع کر دیتا ہے جس کے انسان کو خود بھی ادراک نہیں ہوتا ہے۔ پھر ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ حضرت والا مولانا فرما رہے ہیں کہ بسطتاً فی العلم والجسم آیت کو خان صاحب کے اوپر فٹ کیا ہے۔ کہاں قرآنی نصوص اور قرآنی آیات اور کہاں خان صاحب۔ مولانا صاحب نے حلفاً یہ کہا کہ علم کے اعتبار سے خان صاحب سب سے بہترین ہے اور جسم کے لحاظ سے بھی خان صاحب سب سے بہترین اور فٹ ہے۔ ہم اس کی پہلی بات کو لے لیتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے اس نے کہا کہ اس کو انگلش آتی ہے، تو میرے بھائی اگر دنیا کی ترقی کا دار و مدار انگلش پہ ہوتا تو یقیناً آج چائنا، فرانس، کوریا، جاپان اور شمالی کوریا بھوکے پیاسے مر چکے ہوتے، لیکن چونکہ دنیا کی ترقی کے دار و مدار انگلش کے بولنے پر یا انگلش کے سیکھنے پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دار و مدار محنت اور لگن اور کوشش سے ہے۔ آج وہ دنیا کے ٹاپ ممالک کے اندر اور ان کی معیشت دنیا کی بہترین معیشت ہے، ہر مارکیٹ کے اندر ان کی چیز اویلیبل ہے، موجود ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ انگلش آتی ہے اور وہ تمام لوگوں سے فوقیت رکھتا ہے، آپ کی بات غلط ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ خان صاحب جسمانی طور پر فٹ ہیں، تو جسمانی طور پر فٹ ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ دین کا دار و مدار اور دنیا کی ترقی کا دار و مدار جسمانی طور کا فٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہوتا تو یقیناً یہ ممالک تو بہت فٹ ہیں۔ آپ روس کا صدر کو دیکھیں، بہت ینگ ہے، کوریا کے صدر کو دیکھو، بہت ینگ ہے، اسی طرح فرانس اور اسی طرح چائنا کا صدور اس سے زیادہ ینگ ہے، تو آپ قرآن آیات کو وہاں فٹ کرنے جاؤ گے؟ خدا کی بندو، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اختلاف ہے، آپ اختلاف کریں، ہزاروں لوگ مولانا سے اختلاف کرتے ہیں، آپ بھی اختلاف کریں۔ لوگ ان کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ بھی اچھالیں۔ کس نے کس کو منع کیا ہے؟ اور یقین مولانا کو ان کیچڑ سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہوگا، کیونکہ وہ سیاستدان ہے اور سیاسی میدان کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے التجا اتنی ہے کہ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے اور خواہ بادشاہوں کو خوشنودی کے لیے یوں آپ اس کے معنی مفہوم کو کسی اور کا استعمال مت کیجیے گا۔ اگر آپ وہاں پر یہ کریں گے تو یقیناً میرے جیسے طالب علم آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنکھ ڈال کر بات کرنے لگ جائیں گے، جیسے کہ شیرانی صاحب نے علیہ نے کچھ دن پہلے فلسطین کو یہودیت کی ملکیت قرار دینے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیا۔ ہر دور کے اندر حق اور باطل کا مار کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے ساحروں کو بلایا اور ساحروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہمیں کیا اجر دیں گے، آپ کیا انعام دیں گے؟ تو فرعون نے کہا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین،
آپ تو میرے برگزیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، میرے دربار کے خاص اہم لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو پھر ہوا کیا؟ حق اور باطل کا مارکے میں معجزہ غالب ہوا اور سحر مغلوب ہوا۔ بعد کے ادوار کے اندر آپ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جنازہ جیل سے نکلا، مگر وہ حاکم وقت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کوڑے لگائے گئے، مگر آپ نے وقت کے شہنشاہ مامون کے موقف کو درست تسلیم نہیں کیا اور اپنے فتوے پر قائم رہے۔ بنو عباس کا وہ دور، جن کے دور حکومت کے اندر سورج کا نکلنا اور سورج کا ڈوبنا، اتنی پھیلی ہوئی حکومت تھی، وہاں پر شہنشاہ ہارون الرشید نے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بغداد تشریف لائیں اور ہمارے محل میں رہیں، کیونکہ آپ سے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون، تو مجھے اپنے دربار کا غلام بنانا چاہتا ہے، حالانکہ تجھ سے پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر رکھی ہے، اور ان کی غلامی میں ہوتے ہوئے مجھے کسی کی غلامی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گولیار کی جیل میں 2 سال مسلسل قید و بند کی صحبت برداشت کرنی پڑی، لیکن سلطان الہند جہانگیر کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ تو یہ حق اور باطل کا معرکہ جب بھی پیش آتا ہے تو بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اپنے ساتھ علماء سو کو ملایا ہے، اور علماء سو نے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے انجام دیا ہے، لیکن وہ آخر نامراد اور ناکام ہوئی ہیں۔ لہذا ان علماء سے اتنے سے گزارش ہے، آپ مولانا سے اختلاف کریں، مولانا سے نظریاتی اختلاف کریں، سیاسی اختلاف کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن یہ آپ جب دین کی باتوں کا، قرآن کی باتوں کا تحریف کریں گے تو میرے جیسے طالب علم آپ کے سامنے سیسے پلائی دیوار ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا دین ہے اور اپنے دین کے اندر ہم تحریف ہرگز برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔